وقت کی تنگ دامانی کو دیکھتے ہوئے ایک واقعہ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آ رہا ہے۔ سنا تھا کہ مولانا امرتسری کہیں جا رہے تھے، اسٹیشن پر لوگ رخصت کرنے آئے، کسی معتقد عقیدت مند نے آ کر کے کہا کہ ہمیں سورہ یوسف کی تفسیر آپ مختصر طور پر بیان کر دیجئے ہمارے لیے۔ تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا پدرے را پسرے بود گمشد باز یافت، ایک باپ کے ایک بیٹے تھے، گم ہو گئے تھے، پھر وہ مل گئے۔ تو اس مختصر وقت میں چاہتا تھا کہ موضوع بہت ہی بلکہ میں نے 1 گھنٹے کا وقت مانگا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں تیار ذہنی طور پر تھا، لیکن آخر میں یہاں آنے کی نا امیدی ہو چلی تھی۔ اس وجہ سے میری عادت عام طور پر ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا شکر ہے موضوع لکھے بغیر اکثر چل جاتا ہے، لیکن کوئی اہم موضوع ہوتا ہے تو اس کو تیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ چند صفحات کا جہاز میں بیٹھ کر کے جدہ سے آتے ہوئے ریاض سے آتے ہوئے بمبئی تک میں نے جمع کیے تھے، اس کا خلاصہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بھائی عبدالہادی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، انہوں نے بہت ہی خوشی اور مسرت کے پیغام ہم سب کو دیے۔ بہت سے ہمارے نوجوان مایوس ہو رہے ہیں، انشاءاللہ مایوسی اور اسلام اور مسلمان کا اجتماع دونوں دو متضاد چیزوں کے اجتماع کی مثال ہے۔ میں اسی موضوع کے قریب اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جن کو اہل حدیث فکر سے دوری ہے، جو اہل حدیث فکر سے دور رہ کر کے سنی سنائی باتوں پر وہ عمل کرتے ہوئے اہل حدیثوں کے خلاف مختلف قسم کی باتیں کر کے اور گناہگار اس معنی میں ہوتے ہیں کہ خود اپنا گناہ اور اپنے پیچھے جن لوگوں کو اپنا متبع اور تابع بناتے ہیں ان کا گناہ بھی لے کر کے لوٹتے ہیں۔ شریعت میں یہ چیز معلوم ہے آپ کو، من سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا، جس کسی نے غلط چیز کی بنیاد ڈالی، غلط چیز کو پھیلایا، اس کے پیچھے چلنے والے کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔ شریعت کے قوانین کلیہ میں یہ بھی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ انسان ایک ٹوک بھی بولے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چست و چالاک بندے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ قیامت میں آ کر کے وہ ان کے سامنے پیش ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر کسی ترجمان کے دو بدو روبرو اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوں گی۔ میں اس وقت ان الفاظ میں ان بھائیوں کے لیے نصیحت کر رہا ہوں جو اہل حدیث فکر سے دشمنی رکھتے ہیں۔ آپ کو آیت یاد دلاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کی بہت بڑی ذات جس نے جہالت اور ضلالت کو مٹانے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے، اس گمراہی کا خاکہ بت پرستی، ظلم، اولاد کشی، تمام اخلاقی اقدار کو ختم کر کے بالادستی صرف ظلم اور زیادتی کی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سالوں کی دشمنیاں آپس میں ختم ہوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دے کر کے بھیجا اور اپنی سنت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی۔ وہی صحابہ کرام جن میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ اپنے باپ کو کے قاتل کو کسی وقت بھی پاتا تو اس کو قتل کر دیتا، لیکن وہی اللہ کے فضل۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ماحول کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نور ملا، امن ملا، آپس کے اختلاف ختم ہوئے۔ آج کل دن بدن مسلمانوں میں آپس کے اختلاف، میں مسلمانوں سے مخصوص صرف اہل حدیث، کیونکہ اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت اہل حدیث کا جادو چڑھا ہوا ہے، یہ نہ سوچے کہ اہل حدیثوں میں اختلاف ہے۔ جو لوگ اہل حدیثوں میں اختلاف ظاہر کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ کسی کو ایسا نہیں سنا ہم نے کہ وہ کسی اہل حدیث یا اس جلسے کے خلاف باتیں کر رہا ہو کہ یہ جلسہ غلط ہے یا اس کے موضوعات غلط ہے، نہیں۔ میری مراد
دوسرے مسلمان اور اہل حدیث آپس میں مختلف ہیں، اور اختلاف کی یقیناً وجہ صرف آپس میں ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اور میں چند پوائنٹوں کو ذکر کر رہا ہوں، آپ یاد رکھیں، اور ان کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کی ذمہ داری یا نہ سمجھنے کی ذمہ داری ان علماء کرام پر ہے جو اہل حدیثوں کو بدنام کرتے ہیں یا اہل حدیث فکر کو غلط کہتے ہیں، غیر مقلدیت کا نام لے کر کے لوگوں کو اس سے بھڑکاتے ہیں۔ ذمہ داری انہی علماء کی ہے، انہی سے میں مخاطب کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیا ہوا خیر ہے اپنی امت کے کسی فرد سے اس کو چھپا لے، یا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس شر کی وحی اور جس شر کا علم پیارے رسول کو دیا گیا ہے یا اس رسول کو دیا گیا ہے اس کو چھپا لیں۔ اس وجہ سے ہم ان ورثۃ الرسول سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ کیا حقیقت میں آپ کے دل میں اہل حدیثوں کے فکر سے یا اہل حدیث کے فکر سے، فکر سلف اور سلفیت سے آپ کو دشمنی ہے؟ اگر یہ دشمنی ہے تو پھر کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے حسد اور بغض رکھیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں حسد، دشمنی، ایک دوسرے سے بائیکاٹ نہ کرو اور اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ تو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں ان اخوان کو جو قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں، کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ پیارے رسول کے زمانے میں وہ جس فکر کے حامل ہیں پیارے رسول کے زمانے میں تھا؟ نہیں۔ بہت پہلے مجھے یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ہمارے مولانا نذیر احمد عملوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ہم لوگ چھوٹے تھے، تشجیع کرتے تھے، ہمت افزائی کرتے تھے کہ ان کے جلسوں میں جاؤ اور آ کر کے بتاؤ کہ اسے یہ باتیں ہوئی اور خود تنقیدی ذہن پیدا کرو، تنقید کرو۔ گئے ایک بار ہم لوگ تو کسی بزرگ کو، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ تقریر کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان وہابیوں اور جو کچھ گالیاں دینی ہوتی تھی دے کر کے کہتے ہیں ان کو اتنی عقل نہیں، یہ پیارے رسول کا کہنا نہیں ہے انا بشر، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تواضعاً تم کہہ دو انا بشر مثلکم، حالانکہ آپ بشر نہیں ہیں۔ یہاں بھی ہم اگر منطقی طور پر تحلیل کرنا چاہیں تو وہ اگر اللہ کی پیارے رسول کی بشریت کو نہیں مانتے تو اللہ کی تکذیب ان کے سر پہ آتی ہے، اور اس کا نتیجہ اگر ہم کہیں تو زباں سوزت کے معنی میں ہے۔ اس وجہ سے میں ان علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ پیارے رسول کے بارے میں اللہ رب العزت اصدق الصادقین نے خبر دی ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہیں جیسا بشر ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس بشریت کا انکار کر رہے ہیں؟ نور کا لفظ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں آپ کے نور کے صفت سے، نوریت کے صفت سے متصف فرمایا ہے، اس کی بنا پر بشریت سے بھی متصف فرمایا ہے۔ تو پھر دونوں کو ایک معنی میں سمجھنے کا جو انداز تھا صحابہ کرام کا وہ کیا تھا؟ بچہ آنکھ کا نور ہوتا ہے، گھر کا نور ہوتا ہے، دل کا سرور ہوتا ہے، تو کیا مطلب وہ آپ کی ذات سے نہیں ہے یا آپ کے جنس سے نہیں ہے؟ تو اس بنا پر آپ جانتے ہیں کہ کس قدر فتنے اور اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ تو میرا خطاب ان علماء کرام سے ہے جو اصل مقصد یا اصل عقیدے کو سمجھنا نہیں چاہتے، منہج عمل میں اگر وہ سمجھنا چاہیں تو قرآن اور حدیث سے جو اہل حدیث فکر کا تر امتیاز ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ایک غیر مسلم سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی اصل صورت اور اسلام کی صحیح شکل پہچاننے کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو، اسی طرح ہم ان سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ بھائیوں، ایک مشورہ ہے، ایک نصیحت ہے، آپ کوشش کریں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر کے اپنے عقیدے کو سنوارنے کی، انشاءاللہ پھر آپ اختلاف کسی اہل حدیث سے نہیں کر سکتے۔ منہج فکر کو سمجھنے کے لیے بیچارے جو لوگ اپنے کو پیارے رسول سے جوڑنا چاہتے ہیں، اپنی نسبت پیارے رسول سے جوڑنا چاہتے ہیں، ان کو تو بے دین کہا جاتا ہے، اور جو اپنی نسبتیں کسی شہر
اور کسی شخصیت سے منسوب کرنا چاہتے ہیں ان کو شاہ کہا جاتا ہے اور ان کو برحق کہا جاتا ہے. یہ انصاف کی بات حقیقت نہیں ہے. میرا خطاب ان بھائیوں سے ہے جو عربی اور دینی علوم پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. عجمی لوگ حقیقت میں قرآن نہ سمجھنے کی بنا پر بہت سی غلطیاں ان کے سر پہ آئی اور ان کے سمجھ میں آئی. اس وجہ سے قرآن اور حدیث کو اہل حدیث کی طرح پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھی جاتی ہیں یہ چیزیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں سوائے اہل حدیثوں کی ہاں کئی سالوں میں نہیں پڑھی جاتی ہیں، بلکہ دورہ کا ایک خاص لفظ ہے جس کو دوڑا کے معنی میں آپ استعمال کریں، دوڑایا جاتا ہے. اگر کوئی طالب علم کچھ سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھایا نہیں جاتا ہے. حدیث کو حدیث کی طرح اور اہل حدیث کی طرح پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہمارے عقیدے اور عمل میں اصلاح ہوگی. منہج اہل حدیث یہ ہے کہ کہیں بھی قرآن اور حدیث ملے سر جھکا دیا. یہی اسلام ہے اور یہی سلفیت ہے، اور اس کو آپ اثریت کہتے ہیں کہ 1906 کی قائم کردہ جمعیت، اور یہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. آپ سب سے قدیم کتاب دیکھ لیں ترمذی، سنن ترمذی، اس میں آپ ورق الٹ کے دیکھیں، سینکڑوں جگہ پر آپ کو اہل حدیث مسائل کا ذکر آتا ہے ملے گا. علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَهُوَ قَوْلُ وَقَالَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ كَذَا وَقَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ كَذَا. تو ان کی قدامت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک رہی ہے، اور وہ یقیناً ترجمہ ہے اللہ رب پیارے رسول کے اس قول کی لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. ہماری امت کی ایک ٹولی ایسی رہے گی جو حق کے اوپر چڑھ کر کے چلیں گے. ظاہرین علی الحق، حق ان کی سواری ہوگی، گویا حق ہی پر وہ رہیں گے اللہ کے فضل سے. لا یضرهم من خذلهم، دنیا چھوڑ دیں ان کو، اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. حتی تقوم الساعہ، قیامت قائم ہو جائے. تو آپ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے ترجمان ہیں اللہ کے فضل سے. منہج اہل حدیث یہ ہے کہ حدیث کے نام سے ایک ضعیف حدیث ملی، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. کتنے سالوں سے اللہ کا فضل ہے کہ ہماری مسجد میں کچھ ایسی احادیث تھیں جن پر عمل کرتے تھے لوگ. جا کر کے میں نے کہا کہ علماء نے اس کو ضعیف کہا، چھوڑ دیا. مجھے یاد آتا ہے ہمارے جامعہ سلفیہ کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے اور اس کی مزید ترقی اور تمام مدارس کو مزید ترقی دے. منہج اہل حدیث کی ایک مثال، کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ سعودی عرب کو قائم دائم رکھے اور وہاں کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، ان کی توفیق. یقیناً ایک ایک فرد توحید کا اللہ کے فضل سے داعی ہے. بڑے بڑے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اچھے پوزیشن کے لڑکوں سے بیٹھنا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. واللہ توحید کے بارے میں انہوں نے کوئی لوچ برداشت کرنے کی کوشش نہیں کی. بعض ایسی جماعتیں جو توحید کو ہلکی چیز سمجھتے ہیں اور اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں، ان پر تنقیدیں کرتے ہوئے سنی ہم نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں سعودی عرب نے جامعہ سلفیہ کو 2 استاذ دیے، شیخ ربیع، ڈاکٹر ربیع ہادی، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے. اسی طرح شیخ صالح العراقی رحمت اللہ علیہ وہ آئے. ہم نے کئی بار ختم بخاری پڑھا تھا. ختم بخاری صرف حدیث کی محبت میں. ابن ابی جمرہ ایک شارح بخاری ہیں، صوفی آدمی ہیں. انہوں نے ایک جگہ کہیں سے اچک کر کے لکھ دیا کہ صحیح بخاری کسی بھی مصیبت میں پڑھی جائے، ختم کی جائے تو اس سے مصیبت دور ہوتی ہے. مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کے سامنے ختم بخاری کئی بار کی گئی. لیکن دیکھیے تنبیہ کی بات ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ دونوں مشائخ آئے، ان سے کہا گیا کہ آج درس نہیں ہوگا کچھ 2-4 گھنٹے کا، بلکہ صحیح بخاری پڑھی جائے گی. انہوں نے کہا صحیح بخاری تو روزانہ پڑھی جاتی ہے. کہا نہیں، یہ اس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے. انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا میں جانتا تھا کہ تم لوگ پورے طور پر موحد ہو اور عامل سنت ہو. اگر پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اسی طرح قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ اجر دے گا. دعا کرو انشاءاللہ مصیبت دور ہوگی. آپ جانتے ہیں یہ لوگ گواہ ہیں. اسی دن سے اس بدعت کو
کیونکہ یہ بدعت وراثتاً ملی تھی ان کو پرانے زمانے سے، اس بدعت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب صحیح بخاری ہمارے خیال سے اس ایسے موقعوں پر نہیں پڑھی جاتی۔ یہ ہے منہج اہل حدیث۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس منہج کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یقیناً یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ قیامت میں 3 سوال کیے جائیں گے۔ من ربک، کون تمہارا رب ہے؟ من نبیک، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کیا ہے؟ اور کسی نسبت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب میں اس نصیحت کے ساتھ آپ سب کو رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کی تنبیہ کر دوں، ہمارے بھائیوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے مفتی حرم کا لقب دیا۔ حقیقت میں اصل موظف یا ہمارا کام ام القریٰ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کی حیثیت سے ہوں۔ اللہ کے فضل سے وہاں کئی سالوں سے، اور پھر اللہ کے فضل سے حرم پاک میں درس کا موقع ملا۔ اس درس کی اگر اہمیت آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کی اہمیت یہی ہے، اور اس کو ہم محسوس کر کے اللہ کے فضل سے اپنے درس کو اس طرح رکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت دور دور سے لوگ بڑی تعداد میں طلبہ علم حاضر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کا درس ہوتا ہے، اصول حدیث کا درس ہوتا ہے، 2 دن اردو کا درس ہوتا ہے کتاب التوحید، اور 1 دن بلوغ المرام فقہ سنت کے نام سے۔ تو اللہ کا فضل ہے، اس ضمن میں مسئلے مسائل اور فتوے بھی آتے ہیں۔ اس کی اہمیت اللہ کے فضل سے اس معنی میں کہ اس جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھا کرتے تھے، اس جگہ پر عطا ابن ابی رباح وغیرہ جیسے بڑے بڑے علماء بیٹھا کرتے تھے۔ ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میرا لقب مفتی حرم جو دیا ہے اخوان نے، بہرحال ایک خوشفہمی ہے، فتویٰ دیا جاتا ہے حج میں پورے 1 مہینے تک تمام دروس کو روک کر کے عربی دروس کو 4 دن عربی اور 3 دن 2 دن اردو، سب اردو ہم کر دیتے ہیں، اور سب مسئلے مسائل اور مختلف قسم کے فتوے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے بہت اچھا اثر دیکھا۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں میں اثر دے، اللہ تعالی ہمیں سنت کا جامہ پہنائے تاکہ اس کی برکت سے ہمیں ہماری باتوں میں اثر ہو۔ ہم سب کو اللہ تعالی مسلمان مسلمان بنا کر کے اس دنیا سے رخصت کرے، اور مسلمان اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ اللہ اور رسول کے درمیان کوئی اور واسطہ نہ رکھے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔